الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العزت نے پاکی کے حکم کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان حکمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور دین اسلام اور اس کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ انسان کی فطرت کے مطمئن کرنے کے اعتبار سے اور طبیعتوں کے سکون کے اعتبار سے سب سے شاندار دین بحمد اللہ تعالی امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کا اور احادیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر اس میں کوتاہی کی جائے گی تو اس کے نقصان سے بھی باخبر کیا جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے تعلق سے اس کے فائدے بھی جاننا چاہتا ہے اور اس کے نقصانات بھی جاننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی فطرت کے مطابق دین اسلام کے احکام کے بیان کرنے میں طبیعتوں کی رعایت فرمائی۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے اس کی جو ترغیبات تھیں اور جو ترغیبی باتیں تھیں وہ عرض کی گئی تھیں، اور آج بھی اس کے تعلق سے چند باتیں جو ضروری تھیں اور رہ گئی تھیں وہ عرض کرنی ہے، اور پاکی کا خیال نہ رکھنے سے جو نقصانات ہیں اس سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ ہفتے بھی ایک آیت تلاوت کی تھی اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دو آیتیں قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، ایک وہ جو گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء والوں کی جو اللہ نے تعریف فرمائی تھی کہ اس میں ایسے مرد ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک آیت وہ جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ویحب المطہرین، اور پاکیزہ پسند طبیعتیں جو ہیں پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پاکی کے لیے اگر کوئی اور حدیث میں ترغیبی بات نہ آئی ہوتی، اگر کوئی اور اس کے اوپر ثواب کا تذکرہ نہ ہوتا، تو کیا یہ کم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اپنی محبت کو بیان فرمایا کہ جو بندہ پاکیزگی اختیار کرے گا، پاکی کا خیال رکھے گا، میں پروردگار اس سے محبت کروں گا۔ یہ کیا کم بات ہے کہ کسی عمل کے نتیجے میں پروردگار عالم خود انسان سے پیار کرنے لگیں، اس سے محبت کرنے لگیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کی محبت تو نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کی محبت ہے، احکم الحاکمین کی محبت ہے، صاحب میراث السماوات والارض کی محبت ہے، اس ذات کی محبت ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے،
اس ذات کی محبت کا اعلان ہے کہ جس کے قبضے میں میری اور ہمارے آباء و اجداد کی، میرے والد کی، دادا کی، اوپر تک یہ سلسلہ چلا جائے، اس ذات کی محبت کا اعلان ہے جس کے قبضے میں سب کی جانیں تھیں اور آئندہ بھی سب کی جانیں رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو مزید فائدے ہیں وہ مزید ہیں، اور سب سے بڑی بات تو قرآنی حکم اور احادیث میں جن باتوں کی ترغیب دی جاتی ہے وہ چیزیں بالکل عین انسانی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہر انسان جس کی طبیعت سلیم ہوگی، ذوق اچھا ہوگا، اس کی طبیعت کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ گندہ رہے۔ اس کی طبیعت اس بات کو گوارا کرے گی کہ میرے جسم پر بالکل بھی میل کچیل نہ رہے، میرے دانتوں سے، میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میری ناک میں بھی کوئی گندگی نہ ہو۔ ہر جگہ سے جہاں سے انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہوتی ہے اس کو صاف رکھنا، وہاں سے بدبو کا زائل کرنا، یہ انسان کی طبیعت کا ذوق ہے، انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ انسان کی طبیعت کے تقاضے کے اوپر انسان کا وہ تقاضا کہ جس کو اگر وہ پورا نہ کرے، اگر انسان کی طبیعت اور فطرت سلیم ہے، سیدھی ہے، صحیح ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک صاف کرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان جو ٹھیک ہے، اگر اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو اس کو سکون ہی نہیں ملے گا، اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اس کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اللہ کی شان تو دیکھیں کہ وہ چیز کہ جو ہمارے لیے مضر تھی اور جس کا زائل کرنا ہماری خود طبیعت کی مانگ تھی، ہماری طبیعت کی پیاس تھی، اور جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تھی، اللہ نے اس پر اتنا بڑا اجر رکھا کہ اللہ تعالی نے ہماری گندگیاں دور کرنے پر، اگر اس کو عام زبان میں کہا جائے کہ ہماری گندگیوں کے دور کرنے پر اللہ تعالی نے اپنی محبت کا پروانہ دے دیا کہ اگر تم اپنے جسم کو صاف رکھو گے، اپنے جسم کو گندگیوں سے دور رکھو گے تو اللہ تعالی تم سے اعلان محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ رب العزت کی۔ اور اس صفائی کے بارے میں گزشتہ ہفتے کافی باتیں ذکر کی گئی تھیں، اور اس صفائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر زیادہ زور دیا ہے ان میں ایک بات ہے مسواک۔ اگر ہم پاکی کا تذکرہ کریں اور مسواک کا تذکرہ کیے بغیر آگے گزر جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکی کے بیان اور تذکرے کے ساتھ ایک حق تلفی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ زور دیا ہے مسواک کے استعمال کرنے پر، اور حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ کسی بھی چیز کو جب انسان اختیار کرتا ہے، انسان کی طبیعت ہے، اس کی فطرت ہے کہ اگر انسان کبھی بھی کسی چیز کی طرف قدم اٹھائے گا تو اس کی طبیعت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، یہ جاننا چاہتی ہے کہ میرا یہ جو قدم اس بات کی طرف بڑھ رہا ہے، میرا یہ جو قدم اٹھ رہا ہے، مجھے اس پر کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا، اس طبعی تقاضے کا بھرپور خیال فرمایا۔ ایک ایک حدیث اس بات کی شہادت دیتی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اور اگر انسان کسی چیز کو اختیار کرتا ہے یا تو اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے یا پھر دینی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی بات کے اندر دونوں ہی فائدے جمع ہو جائیں اس بات کے تو کیا کہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی انداز میں مسواک کا تذکرہ فرمایا، السواک مطہرۃ للفم، کہ مسواک کے ذریعے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ السواک مطہرۃ للفم، یہ ہے دنیاوی فائدہ، منہ صاف رہے گا، انسان کسی سے گفتگو کرے گا، انسان کسی سے بات کرے گا تو سامنے والے کو مسواک کی جب بو جائے گی اس کی طبیعت پر ایک بشاشت آئے گی، اس کو اچھا لگے گا بات کرنے میں، اس کی طبیعت کھلی کھلی رہے گی۔ اور اگر انسان جب منہ کھولے اور اس کے منہ سے بدبو آنے لگے تو سامنے والے کو نہایت گرانی محسوس ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کے اوپر نہایت گندا اثر پڑتا ہے۔ پھر وہ انسان کتنی بھی اچھی سے اچھی بات کرے لیکن سامنے والے کے چہرے کے اوپر ناگواری کا آثار ظاہر ہوتے ہیں اگر اس کی طبیعت صاف۔ اور اگر انسان کے منہ سے اچھی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے تو سامنے والا اس کی بات کو بڑے شوق سے سنتا ہے، بڑی بشاشت سے سنتا ہے، بڑے اطمینان سے سنتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے مسواک کے استعمال کرنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِرْضَاتٌ لِلرَّبِّ،
اخروی فائدہ یہ ہے کہ مسواک جو بندہ کرتا ہے تو رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر ایک پلڑے میں مرزات للرب کو رکھ دیا جائے ترازو کے، اور دوسرے پلڑے کے اندر تمام آسمان و زمین کے خزانے رکھ دیے جائیں، تو خدا کی قسم اللہ رب العزت کا راضی ہونا تمام آسمان و زمین کے خزانوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے اور زیادہ بڑا فائدہ ہے صرف ایک تنہا مسواک کے استعمال کا. ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی نہ جانے کہاں سے پیدا ہو گئی کہ دین پر عمل کرنا نہایت مشکل. ہر جمعے میں ایک نئی حدیث بیان ہوتی ہے، ہر جمعے میں کوئی نیا نیا موضوع ہوتا ہے، اور ہر جمعے میں جو وضاحت کی جاتی ہے تو اس پر بھرپور اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین کو اللہ تعالی نے نہایت آسان رکھا، اور دین پر عمل کرنے میں دینی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اتنے فائدے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نے دین پر عمل کرنے میں اتنے فائدے رکھے. افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، افسوس کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے، ہم اپنی حالت پر جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے. اتنی بڑی بڑی معلومات، اتنی زبردست احادیث کے اندر فوائد اور اتنی زبردست چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اتنی زبردست حقیقت ہے، اتنی گہری حقیقت ہے، اور ہم لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دونوں فائدے ذکر فرما دیے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، وَمِرْضَاتُ لِلرَّبِّ، جس بندے کو اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو جائے، تو یہ بتائیے کہ کیا اس بندے کی کوئی پریشانی باقی رہے گی؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے مسائل اللہ رب العزت کے دربار سے حل ہوتے ہیں، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہر قسم کے نفع کا اختیار، ہمارے ہر قسم کے نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو پھر ہمارے تو اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب انسان مسواک کو استعمال کرے گا اس کو رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی، تو جب رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی تو ساری پریشانیاں تو ختم ہی ہو گئیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے استعمال کرنے میں 70 فائدے، صرف ایک مسواک کے استعمال کرنے میں 70 فائدے. اس میں سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور ایک فائدہ، آخری فائدہ، بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. انسان ساری زندگی محنت کرتے کرتے گزارتے، لیکن بالآخر مرتے وقت اگر اس کو کلمہ نہ نصیب ہو، معاذ اللہ، لا قدر اللہ، تو پھر اس کی ساری زندگی بیکار گئی. اور اس ایک چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں، تنہا مسواک کرنے کے نتیجے میں، اللہ تعالی کی طرف سے اس بندے کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے یہ احسان عظیم ہوتا ہے کہ مسواک کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کو آخری وقت پر ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں، اور وہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ. اور اس کے علاوہ جو باقی فائدے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آیا کرتے تھے تو مجھے مسواک کا حکم دیا کرتے تھے. ذرا اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسواک کی کیا اہمیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے تو مجھے بار بار مسواک کی تاکید کیا کرتے تھے، اور اتنی تاکید کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تاکید کے نتیجے میں اتنی مسواک کروں کہ میں اپنا منہ ہی نہ گھس دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ الفاظ، اتنا تاکیدی حکم تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مسواک کی زیادتی سے میں اپنا منہ ہی نہ گھس دوں. اس کے علاوہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسواک کا اتنا گہرا اثر ہے ہمارے اعمال کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز سے پہلے وضو کے جب کلی کرے گا اس وقت مسواک کرے گا، تو اس نماز کے مقابلے میں جو انسان بغیر مسواک کے پڑھتا ہے
یہ والی نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ، صرف ایک چھوٹا سا عمل، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز۔ اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض تھا، مرض الوفات تھا، جس کے بعد آپ کو صحت یابی نصیب نہیں ہوئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس مرض میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض تھا وہ بہت شدت اختیار کر چکا تھا، اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بول نہیں پا رہے تھے اور اشارے بھی کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت میں اندازہ کریں ہم لوگ کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا اہمیت تھی مسواک کی، کہ اس وقت اللہ کے نبی زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکے، اشارہ بھی نہیں فرما سکے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بس آپ نے مسواک کی طرف نظر جما کر بس اسی کو دیکھتے رہے، پھر وہاں سے نظر نہیں ہٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھنے کے بعد سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے منہ میں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک کو چبا کر نرم کر لیں، تو صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ سے مسواک کو چبا کر نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش کی ہے، اور آپ نے اس آخری وقت میں بھی مسواک کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک سے اتنی محبت کیا کرتے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف اپنی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم مسواک کا ضرور اہتمام کریں۔ اور مسواک کا جب تذکرہ آیا ہے تو یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ مسواک کی جو فقہا نے لمبائی بیان کی ہے وہ ایک بالش کے برابر بیان کی ہے، کہ مسواک جب انسان لے تو بہتر ہے کہ ایک بالش کی مسواک لے لمبان میں، اور چھنگلی کے برابر اس کی کم سے کم موٹائی۔ اور استعمال کرتے کرتے بہت سارے لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی رہتی ہے، اس کی حد کیا ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب ایک مٹھی تک اس طرح سے ایک مشت کے اندر جب تک اس سے اوپر رہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جب اس سے نیچے آنے لگے بس پھر اس کو کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر بے حرمتی نہ ہو، عام طور سے کسی اونچی جگہ پر یا کسی ایسی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور نئی مسواک لے لی جائے۔ اور اس کے کرنے کا طریقہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ 3 انگلیاں تو اس کے اوپری حصے پر رکھی جائیں گی، اور چھنگلی اور انگوٹھا، چھنگلی نیچے کے حصے پر، نیچے کے سرے پر نیچے کی طرف رکھی جائے گی، اور انگوٹھا مسواک کے نیچے کے حصے پر اس جگہ پر رکھا جائے گا جہاں پر مسواک کے دانت ہوتے ہیں، اوپر کے حصے کی طرف، اور کی اس طرح سے جائے گی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے منہ میں داہنی طرف کی جائے گی، چوڑان میں لمبان میں نہ کی جائے، فقہا نے لکھا ہے، کیونکہ مسوڑے اس سے کمزور ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں پر اس کے ذریعے سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے چوڑان میں پہلے سیدھی طرف 3 مرتبہ کی جائے، پھر الٹی طرف 3 مرتبہ کی جائے، اور لمبان میں زبان پر اور تالو پر اس طرح سے 3 مرتبہ کی جائے۔ یہ فقہا نے اور علماء نے مسواک کرنے کا مستحب طریقہ لکھا ہے، اور جس طرح یہ مردوں کے لیے سنت ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ عورتیں بھی کیا کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے اس عمل کو، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ باتیں ہوئیں کہ جس سے پاکی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی طرف ترغیب ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بیان کر دوں کہ جس سے پاکی کا خیال نہ رکھنے کے بارے میں انسان کے حصے میں جو نقصانات آتے ہیں اس کا بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر وفی روایت لمسلم لا یستنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ الى آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سننے والا واقعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ سبق حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ہم اس بات کے اوپر توجہ کریں
اور اس واقعے کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، جب آپ قبر کے پاس سے گزرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان قبروں کے اندر جو دو لوگ مدفون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر رک کر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض موقعوں کے اوپر جب اللہ کو منظور ہوتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے، اپنے نبیوں کو بعض واقعات ایسے دکھا دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت عام آدمیوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ عذاب قبر کو اللہ تعالیٰ نے اوجھل رکھا ہوا ہے، عام آدمیوں کو نظر نہیں آتا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ جب کسی انسان کو عذاب قبر دیا جاتا ہے اور جب وہ چیختا ہے تو اس کی چیخ اور پکار کو انسان و جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، بس انسان و جنات نہیں سن پاتے۔ اور اس کے اندر اللہ کی ظاہری مصلحت ہے کہ اگر انسان و جنات سننے لگے تو پھر تو وہ ڈر کر عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر بغیر دیکھے انسان عمل کی امید پر جنت کے شوق میں اور دوزخ کے خوف سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین پر عمل کرے، دیندار بن کر زندگی گزارے، اور پھر وہاں پر اللہ رب العزت کے یہاں بالآخر سرخ رو ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر دکھا کر اللہ تعالیٰ نے منوائے تو وہ تو مشاہدہ ہو جائے گا، وہ ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یعنی نبیوں کو کبھی کبھی اس طرح کے واقعات دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے وہ پردے ہٹائے گئے اور آپ کو دکھایا گیا کہ اس قبر میں جو دو لوگ مدفون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑے گناہ کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، یعنی کسی ایسی بڑی بات کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس چیز کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے بچ نہیں سکتے تھے، بچ سکتے تھے، بس لاپرواہی کی وجہ سے نہیں بچ سکے۔ یہی حال بالکل میرا اور آپ کا ہے کہ اکثر کبائر سے ہم بچ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف لاپرواہی کے نتیجے میں، یقین نہ ہونے کے نتیجے میں نہیں بچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے، بالآخر اس کا انجام یہ ہوا کہ آج قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کان لا یستتر، اور ایک روایت کے اندر ہے لا یستنزہ من البول، یہ انسان جو پہلا ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ آج ہم لوگوں کو اس واقعے کی روشنی میں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو جب بازاروں میں جاتے ہیں تو پاکی کا یا بیٹھ کر استنجا کرنے کا، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ ایک کافر، ایک اللہ کا منکر، اللہ کا نہ ماننے والا، ایک بے دین اور بددین آدمی جس طرح سے کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، اس طرح سے آج ایک مسلمان بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ نہ ہاتھ دھونے کا خیال رکھتا ہے، نہ کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں لگنے کی فکر کرتا ہے، نہ ناپاکی کی حالت کو پاکی سے بدلنے کی فکر کرتا ہے۔ آج کتنے سارے مرد و خواتین ایسے ملیں گے کہ جو ناپاکی کی حالت میں کئی دن، کئی ہفتے گزار دیتے ہیں اور ان کی طبیعت پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا بیان کردہ واقعہ یاد رکھیں کہ قبر میں جو ایک شخص کو عذاب ہوا ہے وہ صرف اور صرف پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا نہایت سخت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، نہایت سخت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعے کے اندر کس کو شبہ ہوگا؟ کون شبہ کرے گا؟ اور یہ تو رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعے کی۔ ایک واقعہ بھی آپ کو ماضی قریب کا سناتا ہوں۔ ابھی پڑوس ملک کے اندر ایک بہت بڑے محقق عالم اور ایک بہت بڑے اللہ والے، ابھی 1-2 مہینے پہلے غالباً ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت ہی بڑے اللہ والے اور بہت ہی بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا اپنے زمانے کا کہ ایک نوجوان تھا جس کی عمر صرف اور صرف 17-18 سال تھی۔ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور وہ روزانہ حضرت کے پاس آیا کرتا تھا اور فجر کی نماز کے بعد کہتا تھا کہ مجھے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور مجھے آپ سینے سے لگاتے ہیں، روزانہ مجھ سے گلے ملتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس نوجوان کا چہرہ ایسا سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا تھا، میں نے ایسا حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔
اور جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے اس کے چہرے کی رونق ہی الگ ہوتی ہے، اور جس بندے کو روزانہ زیارت ہو رہی ہو بھری نوجوانی کی عمر میں، بھرے جوانی کا عالم میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے گلے مل رہے ہو، اس نوجوان کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا، اس نوجوان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا، اس نوجوان کے چہرے کی رونق کا کیا عالم ہوگا، ذرا سی دیر کے لیے اگر غور کرنے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی وہ کتنا بلند مقام والا ہوگا۔ میرے اور آپ کے جیسا تو وہ نہیں ہوگا۔ جب وہ بار بار ذکر کیا کرتا تھا تو وہ عالم دین جو ان کے استاد تھے اس وقت کے، اور وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، بہت ہی کامل اور اکمل بزرگ تھے، ان کے پاس اپنے اس نوجوان ساتھی کو لے گئے اور ان کے سامنے جا کر کے واقعہ بیان کیا۔ جب واقعہ بیان کیا تو ان کے استاد نے کہا کہ جب یہ نہیں ہوں گے میں جب آپ کو بتاؤں گا ان کا خواب کی کیا تعبیر ہے۔ بہرحال جب حضرت نے اکیلے میں جا کر اپنے استاد سے ملاقات کی تو وہ کہنے لگے کہ اس بندے کا آخر وقت آ چکا ہے، یہ بالکل مرنے کے قریب۔ چنانچہ ان بزرگ نے جو ان کے ساتھی تھے جن کو یہ زیارت ہوتی تھی اس نوجوان کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے اس طرح سے کہا، یہ تو نہیں بیان کر سکتے تھے، ناجائز ہے کہ انسان کسی اپنے مسلمان بھائی سے یہ کہے کہ تو مرنے والا ہے، چاہے بظاہر محسوس ہو رہا ہو کہ مرنے والے، لیکن نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہے۔ تو ان اللہ والے نے یہ نہیں کہا، اور اس طرح سے واقعہ بیان کیا کہ اصل تو ایمان ہے اور اصل تو آخرت کی خوشیاں ہیں، پہلے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور بعد میں ملے تب بھی اچھی بات ہے، اور جتنی جلدی مل جائے اتنی اچھی بات۔ اس طرح سے بات کرنے کے بعد اس نوجوان کو رخصت کر دیا۔ وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے بیان کرتے ہیں کہ تیسرے دن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارا۔ اس کے بعد کافی دنوں کے بعد ان بزرگ کو اس نوجوان کے خواب میں زیارت ہوئی۔ جب خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے اس کا حال پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، تو سننے کے قابل بات ہے، اگر دل کے اندر ذرا سی بھی جان باقی ہے، اگر ذرا بھی ایمان باقی ہے تو شاید اس کے بعد ناپاکی کی حالت میں رہنے کی ہم ہمت نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ باقی سب بات تو ٹھیک تھی، لیکن 14 دن تک ناپاکی کی وجہ سے اللہ نے مجھے روکا رکھا، 14 دن کے بعد میری جان چکی ہے۔ ایسا نوجوان جس کو روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگایا کرتے تھے، صرف ناپاکی میں کوتاہی کی وجہ سے، پاکی کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے 14 دن اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور 14 دن کے بعد اللہ تعالی نے جان کو بخشا ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگی، ہماری زندگی کا اکثر حصہ جن کا ناپاکیوں میں گزر گیا، جن کو وضو کا نہیں پتا، پیشاب کی چھینٹوں کا کچھ نہیں پتا، کسی بھی پاکی ناپاکی کے درمیان کوئی فرق نہیں، وضو کرنے کا کچھ پتا نہیں، نمازوں کا کچھ پتا نہیں، یہ تو ظاہری ناپاکی ہیں جس میں ہماری زندگی آلودہ ہے۔ اس کے علاوہ زبان کے جو باطنی گناہ ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالیاں بکنا ہے، فریب دینا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا ہے، دل میں کسی کے لیے حسد ہونا ہے، بغض ہونا ہے، کینہ ہونا ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اندرونی گناہ ہیں، اندرونی جو باتیں ہیں، ان کی پاکیزگی کا مرحلہ تو بعد کا ہے، پہلے تو ہم اپنے ظاہر کو پاک کرنے پر آئیں، اپنے ظاہر کو پاک کرنے پر آئیں۔ ہم سوچے تو صحیح کہ ہماری زندگی آخر کس رخ پر جا رہی ہے۔ اگر یہ والے کام اور زندگی گزارنے کا یہ والا طریقہ جو میرا اور آپ کا بن چکا ہے، اگر زندگی گزارنے کا یہ والا طریقہ ان لوگوں کا ہوتا کہ جن کے پاس دین نہیں ہے، یا دین ہے تو تحریف شدہ دین ہے، یا دین ہے تو وہ والا دین ہے جس میں بگاڑ پیدا کیا جا چکا ہے، اگر ان لوگوں کی یہ والی بدعملی کی زندگی گزر رہی ہوتی، اگر بددینی کی زندگی گزر رہی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے ان کے پاس کامل و اکمل دین نہیں ہے۔ اس قوم کے پاس کہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسی حالت میں موجود ہے، جس کے پاس ہر چیز کی ایسی وضاحت موجود ہے کہ کسی بھی قوم کے پاس اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے، وہ والی قوم اس بدعملی کا شکار ہو گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، اور خدا کی قسم اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا وقت لے کر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مجبور اور بےکس ہمیں بنا دیا تھا کہ ہم مسجدوں کے سامنے سے گزرتے تھے لیکن مسجدوں میں آ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت ہر مسلمان بلکتا تھا، ہر مسلمان پریشان ہوتا تھا کہ مجھے مسجد میں جانے کی اجازت مل جائے۔ اور آج میں معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن کرنا چاہتا ہوں اور ضرور کروں گا، کہ آج فجر کی نماز کے اندر اگر تمام مسجدوں کا معائنہ کر لیں،
اپنے یہاں اپنے علاقے کے اندر جتنی مسجد ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ تمام مسجدوں میں کسی سے پتہ کروا لے، کسی سے دکھوا لے یا خود جا کر دیکھ لے، تو خدا کی قسم ایک ایک دو دو صفحے بھی پوری نہیں ہوتی، دو دو صفحے بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یہ کون سا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو گیا؟ یہ کون سی دینداری ہو گئی؟ یہ کون سے اللہ کے بندے ہو گئے؟ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کی فکر کے اندر مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عجیب و غریب اس کو پاگل پن کہیں، عجیب و غریب اس کو نشہ پن کہیں، کیا چیز کس الفاظ سے اس کو تعبیر کیا جائے کہ عجیب و غریب غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ یہ کون سا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا یا میرا اور آپ کا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات کے اندر اگر رب العالمین اپنی بے نیازی نہیں دکھائے گا، مسجدوں کے اوپر اگر تالے نہیں لگوائے گا، خدا کی قسم قرآن پڑھ کر دیکھے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دور لے کر آتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چنتا ہے اور الگ کرتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے اوپر ایمان کا نام لگا لیتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے تابع دار لوگوں کو اور غیر تابع دار لوگوں کو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ الگ کرتا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ بری چیز کو اچھی چیز سے الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو نہ عمل کرنے والوں کو کچھ سالوں کے بعد الگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازیوں کو اور بے نمازیوں کو الگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو اور مسجدوں کے آباد نہ کرنے والوں کو ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ الگ کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کو آباد کر رہے ہیں یا مسجد کے غیر آباد کرنے میں ہمارا ہاتھ، ہم نماز میں آ رہے ہیں یا ہم نماز میں نہیں آ رہے ہیں، ہم فجر کی نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، ہمارا کیا معاملہ چل رہا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد ہر انسان اللہ رب العزت کے شکوے اپنے دلوں کے اندر لیے بیٹھا ہے کہ میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہے، میرے گھر میں یہ والے معاملات ہیں، میرے کاروبار میں یہ معاملات ہیں، میرا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، مجھے یہ والا نقصان لاحق ہو گیا۔ عجیب و غریب بات ہے، ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ساری مخلوقات کی اللہ کے سامنے یہ والی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ایک بڑے میدان میں گیہوں کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ تمام مخلوقات کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک جتنے سارے لوگ پیدا ہوں گے، ان کا جسم و جثہ، ان کا وجود اللہ کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا ساری کائنات کے اندر ایک مکئی یا جو کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ وہ اتنا سا انسان، اس کا کروڑ و ارب و حصہ وہ اللہ کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے، وہ اللہ کا فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس کی ساری باتیں مان لیں۔ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ کیسے ممکن ہے؟ ہماری جو لوگ ہماری سرپرستی کے اندر ہیں، جو لوگ ہماری ماتحتی کے اندر ہیں، کتنے سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اس کی تعلیمی سلسلے کو موقوف کر دیتے۔ کیوں؟ کہ میں کھلا رہا ہوں تو میری بات نہیں مانے گا، اور وہ جو اتنے سالوں سے کھلا رہا ہے، وہ جو ان آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے، وہ جو ان ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دیا ہوا ہے، وہ ذات کے جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، وہ ذات جو میرے اور آپ کے لیے سورج کو جگمگا رہا ہے، وہ ذات جو میرے اور آپ کے لیے بارشوں کا نظام چلا رہا ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ ذات ہم اس کی ایک بھی بات نہ مانے اور وہ ہماری ساری باتیں مانتا رہے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، بہت لجاجت کے ساتھ، بہت خوشامدانہ انداز میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھیں، یہ بڑا بدترین وقت ہے، یہ بڑا بدترین وقت ہے۔ اگر ہم ایسے حالات میں بھی نہیں جاگے تو کون سا وقت آئے گا کہ جس میں ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے اور عمل کرنے پر آئیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بندوں کو اپنی طرف لوٹانے کے لیے، مسجد میں لانے کے لیے، نمازیں پڑھانے کے لیے، دین پر لوٹانے کے لیے پہلے ہلکی سزا دیتے ہیں، اگر ہلکی سزا سے نہیں مانتے تو پھر ہم بڑی سزا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بہت ہلکی سزائیں ہیں، یہ بہت ہلکی سزائیں ہیں کہ جس نے ہماری عقلوں کو خراب کر دیا ہے، جس نے ہمیں مجبور اور لاچار کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آ گئے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جگانے پر آ گئے، خدا کی قسم ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری کیا درگت بنے گی، یہ ہمارے ابھی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی ظاہری گندگیوں سے پاک رکھیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا عادی بنائیں گے، مسواک کی سنت پر عمل کریں گے، وضو کا خیال رکھیں گے، اور نمازوں کی پابندی کا عہد کریں کہ فجر سمیت ساری نمازوں پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے۔ ہم کوشش کریں، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان
انسان جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے اندر جاتا ہے تو اس کو اپنی ٹانگیں کھولنی پڑتی ہیں، قدم اٹھانا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، چند قدم چلانے کے بعد جب وہ دوسرے کمرے کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نمازی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، مضبوط ارادہ کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھانے پڑیں گے، کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، رب العالمین ضرور توفیق دیں گے۔ آخر میں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ علماء نے جمعے کے دن کئی مواقع بیان فرمائے ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی دعا کا قبول ہونے کا وقت ہے، لیکن اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تمام ساتھی خیال رکھیں کہ اس وقت دعا کریں، لیکن دل ہی دل میں دعا کریں، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اس وقت میں دعا کرنا ثابت ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث سے صاف طور سے مسئلہ ثابت ہے کہ جب امام خطبے پر آ جائیں، امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آ جائیں تو اس کے بعد فلا صلاۃ ولا کلام، انسان کوئی کلام نہیں کر سکتا، اپنی زبان کو نہیں ہلا سکتا۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی انسان بول رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، کیونکہ اس نے بھی تو کلام کر لیا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں، اور جو حکم جس درجے میں ثابت ہے ہمارے دین کے اندر، ہم اس کو اسی درجے میں رکھیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی تمام گندگیوں سے پاک صاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔